میں جو ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ ہم اس فیصلے کو انڈورس کرتے ہیں. ہم سب میرے خیال مبارکباد کے مستحق ہیں. رضا ربانی کا ایک اچھا نام ہے. جتنا شرمندہ میں آج ہوں شاید اس سے پہلے میں نہیں تھا. یہ ووٹ پارٹی کی امانت تھی جو امانت میں نے پوری کی. آئندہ کل آئمن اوپر ہے. میں نے آج اپنے ضمیر کے خلاف. السلام علیکم. رضا ربانی کنسنسس کینڈیڈیٹ کے طور پر چیئرمین سینٹ کے لیے نامزد ہو گئے ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ انہیں بہت خوشی ہے, عمران خان نے بھی کہا ان کی ساکھ اچھی ہے, لیکن ایک ایشو جو رضا ربانی کے سامنے چیلنج کے طور پر رہے گا وہ خود ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے جو میرے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے وہ سینٹ کو چلائیں گے اس کے اوپر بھی, اور ان کے جو سول ملٹری ایڈیشنز ہیں اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کافی ایک بڑا رول ادا کرے. وہ سٹیٹمنٹ جو ابھی آپ نے سنا یہ اس وقت تھا جب 21ویں آئینی ترمیم پاس کی جا رہی تھی, اور انہوں نے کہا جتنا شرمندہ میں آج ہوں اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. یہ ملٹری کورٹس بنانے کے حوالے سے تھا, اور ملٹری کورٹس کے قیام کے بعد ابھی تک 24 ہینگنگز ہوئی ہیں پاکستان میں, اور جو وہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ والی ٹرم بنائی گئی تھی کہ جو سنگین جرائم میں دہشت گردی کے ملوث لوگ ہیں ان کو سزا دی جائے گی, آج حکومت نے آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ تب سے اب تک 24 لوگوں کو سزائے موت کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے, اور ابھی کافی لمبی فہرست ہے جس کے اوپر عمل ہونا ابھی باقی ہے. ایک اور آج جو خبر ہے وہ شہباز صاحب کے حوالے سے, میرے خیال میں سیاسی اعتبار سے اگر کسی اور اسٹیبلش ڈیموکریسی میں یہ خبر آتی, جس طرح میں ماڈل ٹاؤن کے بعد کہتا تھا کہ شاید شہباز صاحب کو آفس میں نہیں رہنا چاہیے تھا, اسی طریقے سے یہ خبر آنے کے بعد بہت سے لوگ سوالات اٹھا رہے ہوتے. وہ خبر ہے القاعدہ کمپاؤنڈ سے جو اسامہ بن لادن کے دستاویزات امریکی اٹھا کر ساتھ لے گئے تھے, اسی میں سے ایک دستاویز آج جو شائع کی گئی ہے, انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے, اور وہ یہ بتاتی ہے کہ عطیہ عبد الرحمن کا ایک خط ہے جو اسامہ بن لادن کو لکھا گیا, اور اس میں وہ کوٹ کرتے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب نے حکیم اللہ محسود اور قاری حسین کو پیغام بھجوایا کہ آپ پنجاب کو چھوڑ دیجئے تو ہم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں. اب یہ خبر جب سامنے آئے تو اگر اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ نہ کرے ہماری سرکار تو بہت بڑا المیہ ہوگا. اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اگر فیک ہے, فلمزی ہے, ہوا میں سارا کچھ اس میں جان نہیں ہے تو تب بھی ان کا نام صاف ہونا چاہیے, لیکن اگر اس کے اندر کوئی جان ہے تو پھر شہباز صاحب کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے کہ وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. ایک اور خبر بھی میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا, وہ 2009 کی ہے. اس وقت بھی سینٹ انتخابات ہو رہے تھے, اور ایک میٹنگ کے اندر آج ہم قائم علی شاہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ایپیکس کمیٹی کے اندر فوجی وردی میں ملبوس افسران نے پولیٹیکل لوگوں کو کہا کہ یہ امپورٹنٹ اور انکمپیٹنٹ ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک میٹنگ تھی جس میں آصف علی زرداری صاحب نے رضا ربانی صاحب کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے تھے. اس وقت سینٹ انتخابات قریب تھے اور اپوزیشن جماعتوں کو کس طریقے سے ساتھ لے کر چلنا ہے, وہاں ایک بات ہو رہی تھی. رضا ربانی صاحب بہت جمہوری سوچ کے مالک ہیں, انہوں نے وہاں پہ تضاد کیا کہ نہیں یہ درست طریقہ نہیں ہے, تو زرداری صاحب نے یہ لفظ استعمال کیے تھے. اب ان کے تعلقات زرداری صاحب سے ٹھیک ہیں, کتنے دن برقرار رہیں گے یہ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو نے ریسپیکٹیبل ہماری سیاسی رہنماؤں میں شخصیت میر حاصل بزنجو صاحب. میر صاحب ویری وارم ویلکم. اعجاز چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, نثار کھوڑو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے کراچی سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, اور رانا سناولا صاحب PMLN سے لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے. بزنجو صاحب آپ سے آغاز کروں گا. رضا ربانی صاحب گڈ بگننگ کنسنسس کینڈیڈیٹ, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میری تو جہاں تک رضا کا تعلق ہے, وہ زرداری صاحب اس زمانے میں جب رضا صاحب کوشش کر رہے تھے کہ نائک کی جگہ اسے چیئرمین سینٹ بنایا جائے, تو ہم وہ کچھ لوگ تھے کہ ہماری خواہش تھی کہ رضا ہی چیئرمین بنے, بلکہ ہم نے اپنی طرف سے لابینگ بھی کرنے کی کوشش کی, مگر رضا نہیں بن سکا. اس زمانے میں زرداری صاحب سے ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. اب پتہ نہیں ان کے تعلقات کب ٹھیک ہوتے ہیں, آپس میں خراب ہوتے ہیں. کیونکہ ایک بات ہے, دیکھیں رضا کے ساتھ لوگوں کے تعلقات خراب ہونے کی وجہ کیا ہے.
میں بھی رضا کے ساتھ کافی عرصہ کام کرتے رہے. میں رضا کو اس وقت سے جانتا ہوں when he was working with حفیظ پیرزادہ, کہ وہ ایز اے حفیظ پیرزادہ کے جونیئر کیس سے کام کر رہے تھے, تب سے آئی نو ہم رضا کو. دیکھیں ان میں سے کمپیریٹیولی رضا نے جو سینٹ میں رول پلے کیا ہے, رضا نے ہر جہاں پہ کوئی غلط عمل ہوا ہے وہ اپنی حکومت کے خلاف بھی گیا ہے, اور اس نے اپنی پارٹی میں بھی پروٹیسٹ کیا ہے, اور کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جہاں کوئی غلط فیصلہ ہوا ہو, کوئی ایسی چیز ہو تو اس پہ اس نے پروٹیسٹ نہیں کیا ہو. دوسری دیکھیں, ہمارے لیے رضا کا ایک بہت بڑا رسپیکٹ ہے, یقین اس میں سب سے بڑا کریڈٹ آصف علی زرداری کو جاتا ہے, مگر اس کے حوالے سے رضا نے جو 80th امینڈمنٹ میں جو رول پلے کیا, کلیدی کردار تھا, انکا اور اسحاق ڈار صاحب کا, دونوں نے مل کے کافی کام کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار کا, اور خاص کر کس کا, بینگ اے ہیڈ آف دا 80th امینڈمنٹ, تو وہ جو ہے ایک, ہم خاص کر چھوٹے صوبوں کے لیے جو اس سالوں سے, بلکہ ہم 60 سے یہی باتیں کر رہے تھے کہ جی یہ پاور ڈیوالو ہوں, پاور صوبوں کو چلے جائیں, اس عمل میں اس نے جو رول پلے کیا, تو ہم اس حوالے سے تو ہم ویسے جمہوریت پسند ہے, باصول آدمی ہے, ڈیموکریٹک ہے, مگر آدمی مشکل آدمی, ٹھیک ہے نا. مشکل اس لیے ہے کہ وہ اصول کے ساتھ چلتے ہیں, اور ہماری سیاست میں اصول میں ہمیں کہیں ادھر ادھر کرنا پڑتا ہے, تو وہ وہی اسٹیک ہو جاتے ہیں. مسئلہ اس کو امریکنز نے بلا لیا, انہوں نے وہ میڈن البرائٹ تھی, تو اس کو اتنا بڑا لمبا خط لکھا کہ جی آپ نے مجھے بلایا کیسے ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا بھائی یو آر ریسپیکٹ مین, امریکن والوں نے آپ کو بلا لیا, اتنا لمبا چٹھی لکھ دیا, بھائی مجھے بلایا کیوں, میں بھائی یار بلایا چلے جاتے. دس کائنڈ آف مین. اچھا, نثار کھوڑا صاحب سے پوچھتے ہیں. کھوڑا صاحب, ایک چیز آپ سے بھی اور رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی پوچھنی ہے. وہ یہاں اسلام آباد کے پاور کوریڈورز میں ایک تاثر ہے, وہ بڑا تقویت پکڑ رہا ہے, اور وہ تاثر یہ ہے کہ نون لیگ نے یہ مقابلہ جو تھا اس کو گیو اپ کیا بڑے انٹینشنلی, اور رضا ربانی صاحب کے لیے وہ تیار تھے, پہلے ہی بیٹھے تھے کہ ہم نے زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو یہاں اکاموڈیٹ کرنا ہے. سیریسلی چیلنج آپ کو کرنے کے موڈ میں تھے ہی نہیں. آپ کا اس کے اوپر کیا کامنٹ ہے؟ ندیم صاحب, میں تو ایکچولی سیاسی جماعتوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ چاہے رضا کا وہ میں نے بیان سنا جو اس نے سینٹ میں ووٹ دینے کے وقت کیا, اور کہا کہ میں اتنا شرمندہ ہوں کہ پہلے کبھی نہیں تھا, اس کے باوجود بھی پارلیمنٹ نے اپنی سپریمیسی کا ایک نمائندہ ایک اظہار کیا, اور اظہار کرتے ہوئے ایک سینٹ کا وہ ایوان جو مسلسل رہتا ہے, کنٹینیوٹی کی علامت ہے جمہوریت میں, اس میں ایک ایسے شخص کو انہوں نے موقع دیا سرو کرنے کا کہ جس کے لیے اکثر ہم سب یہی کہتے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹ ہے, کمیٹڈ ہے ٹو دا کاز آف ڈیموکریسی. اپنی پارٹی کے ساتھ یقینی طور پر وہ پوری طرح سے کمیٹڈ رہا ہے, چاہے پارٹی کے اندر اختلافات کی بات ہو یا نہ ہو, لیکن وہ پارٹی کے ساتھ ہمیشہ نبھاتے ہوئے آگے بڑھا ہے, اور یقیناً اس نے اپنا ایک قد و قامت بنا لیا ہے جس کے اعتراف آج ساری پارلیمنٹ نے کر لیا, سارے سینٹ نے کر لیا, ساری سیاسی جماعتوں نے کر لیا کہ ہاں یہ بہت بہتر نام تھا جس کو پارٹی نے نامزد کیا, اور وہ بڑی اچھی طرح سے ایک جمہوری روایت کو دیکھتے ہوئے, میں کسی پہ نہیں جانا چاہتا یہ کہ کوئی جیت نہیں سکتا تھا یا کسی نے گیو اپ کر دیا یا کسی نے گیو اپ نہیں کیا, لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2008 میں بھی ایسے ہی ماحول بنا تھا کہ جب قومی اسمبلی کے بھی بلا مقابلہ انتخابات ہوئے تھے, اسپیکر کے, سینٹ کے بھی ہوئے تھے, اور اس طرح سے آج اگر یہ ہو جاتے ہیں تو یقیناً یہ بہت بہتر چیز ہے جس کو سینٹ کو آگے بڑھانے میں یقینی طور پر بہت اچھا اثر پڑے گا, سیاست کو اثر پڑے گا, جمہوریت پر اثر پڑے گا, اور جمہوریت کی بالادستی پھر سے مانی جائے گی. رانا ثناء اللہ صاحب, آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں ایک, جی آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, کہہ دیجئے, پھر میں رانا صاحب کی طرف جاؤں. کھوڑا صاحب آپ کچھ ایڈ کر رہے ہیں اس پہ؟ آپ کچھ سوال ذہن سے نکل گیا؟ اچھا, میں رانا صاحب سے پوچھ لوں پھر میں دوبارہ واپس آتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب, آپ فرمائیے گا کہ آپ اس تاثر کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ نون لیگ نے یہ سیٹ باقاعدہ زرداری صاحب کو دے دی, انہوں نے باقاعدہ چیلنج کیا نہیں, ملاقاتیں تو کی کاف لیگ سے, ایک فون بھی کیا ایم کیو ایم سے, لیکن باقاعدہ وہ چیلنج جسے ایک سٹنگ گورنمنٹ کر سکتی تھی, 26 اور 27 ایک ہی سیٹ کا ڈیفرنس تھا, آپ بڑی آسانی کے ساتھ وہ شاید مطلوبہ تعداد پوری کر لیتے. ایم کیو ایم اور جے یو آئی آپ کے لیے میرے خیال میں زیادہ مشکلات پیش نہ آتی ہیں آپ کو ساتھ ملاتے ہوئے.
کیوں نہیں کیا ایسا؟ دیکھیں اس میں تو ایک تو ندیم ملک صاحب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے کے بعد اور خاص طور پہ 2008 سے اب اگر آپ آگے لیں تو میاں نواز شریف کی سیاست میں جو ہے وہ بڑا واضح فرق ہے، ان کی سوچ میں جو ہے وہ بڑا فرق ہے، اور یہ سوچ جو ہے یہ اس جگہ پہ نہیں، اس سے پہلے بھی اس کا جو ہے وہ بہت دفعہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مثال کے طور پہ KPK میں جو ہے وہ گورنمنٹ بنائی جا سکتی تھی، اور ہمارے کچھ الائی جو تھے انہوں نے اس بات کے اوپر بڑا زور دیا، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ KPK میں گورنمنٹ جو ہے وہ بنانے کی نہ صرف کوشش نہیں کی بلکہ اس بات کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہاں پہ جو پارٹی جو ہے وہ بے شک سمپل میجورٹی میں نہیں ہے لیکن ان نمبر جو ہے وہ میجورٹی میں ہے تو وہ اپنی جو ہے وہ گورنمنٹ بنائے۔ اس کے بعد آپ کے علم میں ہوگا کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے جو وزیر اعظم ہیں تو ان کے خلاف جو عدم اعتماد ہے وہ تقریباً ہو چکا تھا، اور ہماری پارٹی یا ہمارے وہاں پہ جو بھی لوگ تھے ہمارے الائی وہ سارے کے سارے جو وہ بڑے اس بات کے اوپر ناراض ہوئے بلکہ رنجیدہ بھی ہوئے، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں یہ بالکل جو ہے یہ جمہوریت کے مفاد میں نہیں ہے، نواز شریف صاحب نے یہ بہت ملک کے مفاد اچھے میں نہیں جسچر کا ہے، اظہار کیا اس موقع اور کے انہوں اوپر، نے میں جو آپ ہے سے وہ اس کا متفق کیا۔ ہوں بالکل۔ اچھا اسی طرح سے جو ہے وہ کوئٹہ کی جو ہے وہ یا بلوچستان کی مثال دی جا سکتی ہے۔ اب اس میں اس فیصلے کے اوپر یہ کہوں گا کہ شاید ہمارے لیے یا PMLN کے کسی بھی فرد کے لیے اور میاں نواز شریف صاحب بطور لیڈر ہمارے لیے شاید اس فیصلے کو ایکسیپٹ کرنا رضا ربانی صاحب کو شاید اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل رضا ربانی صاحب کو چیئرمین کا کینڈیڈیٹ نامزد کرنا اپنی پارٹی کی طرف سے آصف زرداری صاحب کے لیے تھا۔ تو آصف زرداری صاحب نے جو رضا ربانی صاحب کو جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کے لیے کینڈیڈیٹ نامزد کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب جو ہے وہ ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنی جماعت میں سے دیا۔ اگر ان کی جگہ پہ جیسے سن رہے تھے کہ وہ رحمان ملک کو نامزد کر دیتے یا ایون فاروق نائک صاحب کو کر دیتے تو یہ بہت بڑی مشکل ہوتی۔ ایک سوال آپ سے دوبارہ پوچھوں، سیاسی جماعتیں کبھی پیار محبت میں دوسرے کو چیئرمین شپ یا پرائم منسٹر شپ نہیں دیا کرتی، یہاں پر آپ کا جسچر جو ہے مجھے سمجھ نہیں آیا کیونکہ پاور پالیٹکس ہوتی ہے پاکستان میں بھی پورے دنیا میں ایسے ہوتا ہے، تو آپ برابر کی پارٹی تھے اس وقت۔ جی اس میں ندیم ملک صاحب بات یہ ہے کہ اگر یہ کینڈیڈیٹ جو ہے یہ رحمان ملک صاحب کی صورت میں نامزد ہوتا یا ایون فاروق نائک صاحب کی صورت میں نامزد ہوتا تو شاید اس فیصلے کے ساتھ چلنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا۔ وہاں پہ ضرورت ہماری تو یہ ہے، اجازت چودھری صاحب آپ کی جماعت ہماری ضرورت یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ایسا آدمی ہو جو اب پارٹی مفادات سے اوپر اٹھ کے جو ہے وہ کام کر سکے، اور میرا خیال ہے کہ رضا ربانی سے بہتر آدمی جو ہے وہ اس سے بات کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف نئی پار کاریڈورز میں داخل ہو رہی ہے، اور ہم پوری احتیاط سے کام لے رہے ہیں کہ جو اقدام بھی ہم کریں وہ ملک کے مستقبل کے حوالے سے اور تحریک انصاف کی سیاست کے مستقبل کے حوالے سے وہ قوم کے لیے ایک ایسا راستہ متعین کرے کہ انہیں سمجھ آئے کہ یہ ایک مختلف سیاست ہو رہی ہے۔ جہاں تک رضا ربانی صاحب کے کریڈیبلٹی کا تعلق ہے، اس پہ کوئی دو آرا نہیں ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کمپرومائزز اس کے پیچھے بے شمار عوامل ہیں جس میں ظاہر ہے MQM بھی شامل ہے۔ یہ تو اس وقت ہمیں بہت اچھا منظر نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ PMLN ہو، پیپلز پارٹی ہو، MQM ہو اور دیگر جماعتیں ہوں اور کوئی اس کے پیچھے ایجنڈا موجود نہ ہو۔ البتہ میں یہ سمجھتا ہوں چودھری صاحب یہاں پر آپ ٹپیکل ایک PTI کا جو ہے نا وہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی چیز گڑبڑ ضرور ہے، بھائی آپ اس کو ثابت تو کریں۔ ایک فکرہ اجازت دے دیں، میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنا یہ اچھا منظر نظر آ رہا ہے رضا ربانی صاحب کے لیے اتنی مشکلات مجھے مستقبل میں نظر آ رہی ہیں۔ اپر ہاؤس کے اندر آپ سے پیپلز پارٹی نے رابطہ قائم کیا؟ دیکھیں نا، ہم نے تو چونکہ بالکل پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ ہم نون لیگ یا پیپلز پارٹی آپ سے ووٹ نہیں مانگے انہوں نے؟ اچھا، یہ ویسے عجیب و غریب بات ہے کیونکہ نواز شریف صاحب نے اپنے نمائندے چودھری صاحب کی طرف بھیج دیے جن سے وہ کہتے تھے ہاتھ ہی نہیں ملانا۔ دیکھیں نا، ہم نے تو چونکہ واضح کیا کہ جس طرح میر حاصل بنجوی صاحب بھی ریکارڈ پہ ہیں، جس طرح سینٹ کا الیکشن ہوا ہے اس کے بعد پھر ہم یہ سمجھتے تھے کہ دونوں بڑی پارٹیوں کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کرنا یا ان کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھانا ہمیں تو بہتر نظر
نہیں آیا. ایک بریک لے لیں جی، بریک لے لیں. میر حاصل سے بات کریں گے بریک کے بعد. سینٹ انتخابات کے اوپر بھی ان کو کوٹ کیا عمران خان نے ہمارے انٹرویو میں. ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہوتا رہا سینٹ انتخابات میں. بریک لے لیں پہلے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. میر صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران کہتے ہیں کہ بزنجو صاحب سے پوچھو 2.5 کروڑ روپیہ بلوچستان میں بھی ریٹ لگ رہا ہے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ بالکل صحیح. لیکن میں تو اس دن میں نے بڑی تفصیل سے یہ بات اے پی سی میں رکھی. میں نے کہا دیکھیں ہمارے ہاں سب سے پہلی جو ووٹ بکا سینٹ کا وہ رکا 85 میں جو الیکشن ہوئی پہلی دفعہ اس میں خاص ٹریڈنگ کا عنصر آیا. پارٹی بیس الیکشن نہیں تھے، پارٹی بیس الیکشن نہیں تھے. مطلب یہ مگر ایک آدھ ووٹ بکا، وہ ایسا نہیں کہ کوئی لمبی چھوڑی تھی. لک چھپ کے بکا ہوگا، شرم کا بڑی مارا، چھپ پیسے کے نہیں کا مارا. اور اب صرف شرم اتر گئی، اب کھلے عام بکتے ہیں. اور وہ لوگوں کو بڑی انہوں نے جن بیچا تھا ان کو مطلب وہ کافی حقارت سے دیکھتے تھے. پھر اوور دا ٹائم یہ بڑھتا رہا اور یہ پیک پہ گیا وین مشرف ٹک اوور. جب آرمی وہاں پہ آئی تو اس زمانے میں تو ہاؤس کا ہاؤس ہی بک گیا. جو کاف لیگ کے جتنے ایم پی ایس تھے رئیسانی صاحب کو وہ ڈیلیور کیے تھے. نہیں، رئیسانی سے پہلے جام صاحب کے زمانے میں وہ پورا ہاؤس کو مطلب سب حکومت میں تھے، اپوزیشن تو کچھ تھی نہیں. اپوزیشن میں صرف 5-6 آدمی تھے، 2 اختر کے تھے، 2-3 ہمارے تھے. ان 7 آدمیوں کو اور 4 جے یو آئی والوں کو چھوڑ کے پورا ہاؤس بک گئے. بیچنے والا کون تھا؟ حکومت تھا. خریدنے والا حکومت تھا. پھر اس پہ نہیں بکے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف نے ایک ووٹ کیا تھا پریزیڈنٹ کے لیے، اس میں بھی باقاعدہ تمام ایم پی ایس کو پیسہ دیا گیا. کتنے؟ 2 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ کا ایک پریزیڈنشل الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے بلوچستان میں. اس کے بعد بڑا پروفیٹیبل بزنس. پھر جو پچھلی گورنمنٹ تھی پھر ریٹ بڑھتے گئے. اس دفعہ تو ایک سچویشن ایسی آئی تھی کہ ایک صاحب جو ہے وہ پر ووٹ بلوچستان میں 5 کروڑ روپے آفر کر رہا تھا. ارے وہ صاحب کون تھے؟ ہاں میں نام نہیں لوں گا. ارے دیکھیں عمران خان کہتے ہیں کہ 15 کروڑ دینے والے کا نام نہیں لوں گا. آپ کہتے ہیں ایک بندہ 5 کروڑ دے رہا تھا. نام تو بتائیے نا، میں لیتا ہوں نام، مجھے بتا دیں آپ. نہیں، نام اس کا مجھے آتا بھی نہیں ہے. وہ کسی کمپنی کا آدمی ہے، کسی کنسٹرکشن کمپنی کا آدمی ہے. ارے کنسٹرکشن کمپنی پاکستان میں ایک ہی جانی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ زرداری صاحب کے بھی قریب ہے، شہباز صاحب کے بھی قریب ہے. وہ نہیں. اب 5 کروڑ روپے تک گئے. مگر اس دفعہ تھوڑا سا بلوچستان میں جو بہتر صورتحال پیدا ہوئی کہ اس دفعہ پولیٹیکل پارٹیز ان ہو گئے تھے. جیسے 11 ہمارے تھے، 14 پختونخوا ملی عوامی پارٹی، 2 اختر مینگل کے تھے، 8 جے یو آئی کے تھے، کچھ نون والے بھی بچا گئے. تو اس وجہ سے پہلے جو ہے 4 سینٹر 5 سینٹر ایسے ہوتے تھے جو پیسوں پہ آتے تھے. اس دفعہ ایک آیا ہے، اس کا نام انڈیپینڈنٹ ایک آیا ہے. بدینی صاحب، ٹھیک ہے نا. تو دین ہی جوائن دا پیپلز پارٹی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو بیماری ہے، کتنی کاسٹ آئی ہوگی ان کی؟ میرے خیال میں اس نے بہت پہلے بوکنگ کی تھی، اس لیے کاسٹ زیادہ نہیں آئی ہے. کچھ تو رقم کا اندازہ ہوگا. ظاہر ہے کوئی ووٹ 30-35 کروڑ سے نیچے تو بات نہیں ہوئی ہوگی. کروڑ 1.25 کروڑ سے کم ووٹ کوئی ووٹ نہیں ملتا پر ووٹ. دیکھیں اس میں جو میری رائے ہے، جو میں نے ادھر اے پی سی میں رکھا جہاں یہ تینوں پارٹیاں میجر بیٹھی ہوئی تھی. عمران خان کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اپنے پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا دیکھیں یہ ہاسٹنگ ہوتی کیوں ہے؟ ہوتی یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، کیونکہ باقی جگہوں پہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سندھ میں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے. وہ بھائی 35 ووٹوں پہ ایک آدمی ہے، کہاں ہارس ٹریڈنگ ہوگی؟ یا پنجاب میں 55 ووٹ پہ ایک ووٹ ہے تو وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی. یہاں کیونکہ سائز تھوڑے ووٹنگ کی ضرورت ہے تو اسی لیے یہاں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے.
اس میں کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، جو میری رائے ہے۔ یہ جماعتیں یہ کریں کہ بھائی جہاں یہ الیکشن لڑتے ہیں، یہ جو انڈیپینڈنٹ جو جتہ آتا ہے ان کو وہ ڈسکریج کر لیں۔ بڑی جماعتیں اپنا رویہ جمہوری بنائیں، پھر کام ٹھیک اگر یہ ان انڈیپینڈنٹس کو توق کے حساب سے نہ لے تو یہ معاملہ بڑی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، کھوڑو صاحب سے بھی بات کر لیں، پھر واپس مجھے آتا ہوں۔ ایک اس کو مکمل کرنا جی اب پیپلز پارٹی کے 5 ایم پی اے تھے اور 5 ایم پی اے سے وہ 20 ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ وزیر اعلیٰ بن گیا۔ اچھا کاف کے 17 تھے، وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکا، یہ رئیسانی صاحب کی حکومت کی بات ہے۔ رسانی سے۔ تو ایون ابھی اس وقت بھی جو الگ کاف کے سارے ایم پی ایز ٹرے میں رکھ کے ڈیور کیے گئے تھے رئیسانی صاحب کو، یہ آپ کو پتہ ہے، پارٹ آف دی ارینجمنٹ ہے۔ اب کیا ہوا، ایون بلوچستان میں اب بھی نون ایکچولی از 7، ہمارے 7 ممبر تھے، ان کے بھی 7 ممبر تھے، پشتونخوا واز 10۔ اب آپ دیکھیں کس کا جو فگر ہے نون کا، وہ پتہ نہیں 26 سے 27 ہے۔ اچھا کھوڑو صاحب سے بات کر لیں۔ کھوڑو صاحب آپ فرمائیے گا، یہ جو معاملات ہارس ٹریڈنگ والے ہیں، پیسے کھلے عام لگ رہے ہوتے ہیں، اس میں بڑی سیاسی جماعتوں کا رویہ جو ہے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ سینٹ انتخابات تو اب گزر گئے ہیں، لیکن کیا ہم اپنا طریقہ کار بدلیں گے یا ویسے ہی چلیں گے؟ جناب علی، حاصل بجنجو صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وہ بات کہہ دی جو میں کہنا چاہتا تھا۔ یہ جو بازار لگا اور جس میں سیاسی نمائندوں کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے اور بازار کھلے، وہ یقینی طور پر بہت پروموٹ ہوئے تھے اس مشرف کے زمانے میں، جب کہ سندھ حکومت میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ، اور قومی اسمبلی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 مہینے تک تو اجلاس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں اجلاس کا اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد پھر اجلاس اناؤنس کیا گیا تھا، پھر اسمبلی کے دروازے کو تالے لگا دیے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد اجلاس نہیں ہوا 2-2.5 مہینے، جب تک کچھ لوگوں کو ادھر ادھر نہیں کیا گیا، اور پھر کسی کی حکومت کی میجورٹی بنی اور وہ حکومت بنی، اور 6-7 ارکان ہمارے اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے ادھر ادھر گئے اور ان کو 4 وزارتیں دی گئیں۔ اسی طرح سے قومی اسمبلی میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ہمارے پیپلز پارٹی کو کوئی 10 ارکان ادھر ادھر گئے تھے، ان کو 6 وزارتیں دی گئی تھیں۔ یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے کہ جو پاکستان کی سیاست پہ یہ کالا داغ لگا وہ لگا، اور اس سے نکلنے کی کوشش میں یقینی طور پر ساری سیاسی پارٹیوں کو سوچنا چاہیے، لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ شروعات کرتا کون ہے۔ آپ سب کو جو کر چکا اس کو تو آپ ذکر کر نہیں رہے، سیاسی جماعتوں کو آپ بولے جا رہے ہیں کہ جی آپ ان کو سدھر جائیں، وہ سدھر جائیں۔ ہم سدھر چکے ہیں۔ ہم نے فلو کراسنگ کے لیے باقاعدہ قانون بنایا ہے، جو کسی مشرف صاحب نے آ کے وہ قانون ختم کر دیا تھا۔ یہ 1997-98 کی بات ہے، جب نواز شریف صاحب 3/4 میجورٹی کے ساتھ آئے تھے، اور انہوں نے خود کہا کہ جی میں فلو کراسنگ کا قانون بنانا چاہتا ہوں، آئین میں ترمیم کرنا چاہتا ہوں، 8ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتا ہوں، 58(2)B کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تو ہم نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جنرل مشرف آئے تو انہوں نے وہ دونوں چیزیں ختم کر دیں، اور پھر اپنے پاس پاور رکھ لیے وہ سارا کچھ گیم کھیلنے کے لحاظ سے۔ یقیناً یہ ساری پاکستان کی سیاست پر کوئی اثر تو رکھتا ہے۔ اس اثر نے یہ سارا کچھ کیا ہے کہ آپ سیاسی پارٹیوں کو سوچنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ جی ہم ایسی روایات کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ کھوڑو صاحب، کے پی کے میں جو کچھ ہوا، یا ایون بادینی صاحب کے انتخاب میں، اس کا الزام پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ہے اس دفعہ جنرل مشرف تو نہیں ہے، وہ تو وردی میں قابض ہوئے تھے، جناب علی منتخب کر کے نہیں تھا لایا، آپ لوگ تو منتخب ہیں۔ لیکن وہ سیاست میں ملوث تو ہو گئے تھے، سیاست سے آپ ان کو باہر کیوں نکال رہے ہیں؟ آج بھی وہ سیاست کے لیے مر رہا ہے کہ جی میں سیاست میں آؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ اس کو چھوڑ نہیں سکتے آپ، اس ساری چیزوں کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، غیر جماعتی بنیاد پہ الیکشنز کو آپ بھول نہیں سکتے، مشرف کی وہ ساری حرکتوں کو آپ بھول نہیں سکتے۔ ہاں کے پی کے میں ہوا، بلوچستان میں ہوا، کہیں اور ہوا، کہیں اور ہوا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ جو خرابیاں ہیں اس کو آہستہ آہستہ دور کر سکتے ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ نے پھر اپنی ایک بالادستی دکھا دی کہ آج رضا ربانی متفقہ طور پر چیئرمین سینٹ کے لحاظ سے نامزد ہو چکے ساری جماعتوں کی طرف سے۔ اس کو دور کرنے کے رانا صاحب سے بھی اس پہ رائے لیں۔ رانا صاحب، بعض لوگوں کی روزی روٹی جو ہے وہ ماری جائے گی، کیونکہ کنسنسس کینڈیڈیٹ جب بنیں گے رانا ثناءاللہ، تو پھر شاید وہ جو بارگیننگ پاور 1-1 اور 2-2 کی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ یہ شاید پی ٹی آئی والے کہیں کہ آپ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن شاید کچھ لوگوں کی آپ نے روزی روٹی کے اوپر لات بھی آج مار دی۔
نہیں دیکھیں، یہ جو بات کی ہے حاصل بنجیزو صاحب نے اور محترم کھوڑو صاحب نے، یہ اسی طرح سے ہوا ہے جب یعنی آمرانہ جمہوریت اس ملک میں جب بھی رہی ہے تو باقاعدہ اس کے مقاصد کے حصول کے لیے یہ سارے کام ہوتے رہے ہیں. لیکن جو پارلیمنی جمہوریت ہے یا جو عوامی جمہوریت ہے اس میں یہ چیزیں جو ہیں جو بالکل نہیں ہو سکتی، اور آہستہ آہستہ جو ہے جیسے جیسے ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہوگا تو یہ چیزیں خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. اس مرتبہ آپ نے دیکھا کہ یعنی تقریباً 1100 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، تو اس میں اگر کوئی 2-3 لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے تو اس کو بھی ڈسکرج کیا گیا ہے، اس کو بہتر نہیں سمجھا گیا. اور آنے والے وقت میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیکسٹ الیکشن ہوں گے تو اس مرتبہ جو ایکسپیرینس ہوا ہے ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے حالات میں ملوث ہوئے ہیں یا ہونا چاہتے تھے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے اور زیادہ جو ہے بہتری آئے گی نیکسٹ الیکشن میں. تو اس لیے جب بھی اچھا ایک چیز اور رانا صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ اس سوال کو آپ کو ایڈریس کرنا چاہیے. حکمراں جماعت ہیں، آپ بہت بڑی اس وقت فیور کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو چیئرمین شپ کے لیے. آپ نے کہا مقابلہ نہیں کرتے، آپ بنا لیں کنسنسس امیدوار آ جائے. میرے پاس میر حاصل بزنجو صاحب بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں پوچھنا نہیں چاہیے، لیکن آپ کیونکہ چاروں میرے پاس جماعتیں بھی ہیں تو یہ پوچھنے کا صحیح موقع. بلوچستان سے نمائندگی آنی چاہیے تھی، چیئرمین نہیں آئے تو ڈپٹی چیئرمین کے لیے خود بزنجو صاحب ایک اچھے اسٹرانگ تگڑے امیدوار ہو سکتے ہیں. ایسی کنسیڈریشن ہے کہ اکوموڈیٹ کیا جائے؟ یہ مطلب ڈیزرو کرتے ہیں اور میرٹ کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی. دیکھیں یہ کنسیڈریشن جو ہے یہ بالکل تھی، بالکل ہے، اور اگر پی ایم ایل این جو ہے وہ اس میں اب بھی یا اس سے پہلے بھی اگر اس کی رائے جو ہے وہ یہی تھی کہ بلوچستان کو جو ہے وہ اس میں نمائندگی جو ہے وہ دینی چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر اب اس ہم تنازع میں یا اس الجھاؤ میں پڑ جائیں تو پھر وہ جو کنسنسس پوری قوم کا ڈیولپ ہوا ہے اس وقت، یعنی اگینسٹ ٹیرر اور دہشت گردی کے خلاف جس طرح سے ایک پوری قوم متحد ہے، تو پھر اگر ہم یہ سینٹ کی لڑائی میں پڑ جاتے اور پھر چھوٹے گروپوں کو جو ہے وہ گھیرنا شروع کر دیتے اور اس کے اوپر کھینچا تانی جو ہے وہ شروع ہو جاتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نہ صرف قومی سطح پہ بلکہ انٹرنیشنل سطح پہ بھی اور اس عزم میں جو ہے وہ ہر طرف جو ہے اس کا جو ہے وہ انتہائی بیڈ ایفیکٹ ہوتا، اور اس سے شاید کے پی کے بعد بلوچستان جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا. تو اس لیے فیصلہ یہی درست ہے. اجاز چودھری صاحب سے اس پہ ایک کامنٹ لے لیں. جی اجاز چودھری صاحب آپ اس پہ کامنٹ کریں گے، بلوچستان سے نمائندگی آنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اگر یہ جو اسپرٹ اوپر رکھی گئی ہے چیئرمین کے لیے، یہی اسپرٹ اگر ڈپٹی چیئرمین کے لیے رکھی جائے تو میرا خیال ہے کہ میر حاصل بزنجو صاحب کی کریڈیبلٹی کسی صورت بھی رضا ربانی سے کم نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو تاریخ ہے نا خرید و فروخت کی، اگر میں ہوش سے ٹھیک طرح ہوں تو 79 میں ضیاء الحق صاحب نے لوکل گورنمنٹ کے لوکل باڈیز کے الیکشنز کرائے تھے. میں نے اس وقت اس خرید و فروخت کو شروع ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور ان مارشل لاؤں کے نتیجے میں جو سیاسی پارٹیاں معرض وجود میں آئیں انہوں نے اس کا بازار گرم کیے رکھا. ابھی تک یہ کہنا کہ سیاسی جماعتیں اس سے بالکل پاک ہو گئی ہیں، یہ درست نہیں ہے. یعنی ایک شخصیت اٹھتی ہے جو پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتی ہے بلوچستان سے، آخر وہ یعنی کس طرح ایک بھی ایم پی اے نہیں ہے پیپلز پارٹی کے بلوچستان میں، لیکن ایک آدمی سینیٹر بنتا ہے اور پیپلز پارٹی میں شمولیت کر دیتا ہے. میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سب ٹھیک نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستانی کلچر سے اسے یونین کونسل کے کونسلر سے لے کر چیئرمین سینٹ تک انتخابات کو شفاف ہونا چاہیے. اور سردار یعقوب ناصر ہارے ہیں وہاں نون لیگ کے کینڈیڈیٹ، جو ان کے ورکر بھی ہیں اور پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، وہ ہار گئے. ایک بریک لے لیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو بزنجو صاحب سے بات کرتے ہیں. لوکل باڈیز کے اوپر بھی سپریم کورٹ آرڈر دے رہی ہے اور پتہ نہیں 125ویں دفعہ کہہ رہی ہے کہ انتخابات کروا دو. تو جہاں میں کہتا ہوں سیاسی کلچر بدلنا چاہیے، وہاں پر یہ بھی بدلنا چاہیے کہ سیاسی جماعتوں کو یہ کام کرنا چاہیے جو ملٹری جنرلز کرتے ہیں. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. بزنجو صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا. اگر پرائرٹی ایکشنز آپ نے پولیٹیکل لیڈرز کے لیے آج طے کرنے ہو تو آپ کیا طے کریں گے؟ آپ کویسچن ریپیٹ کریں.
پرائرٹی ایکشنز کیا ہونے چاہیے نظام کو بہتر کرنے کے لیے, کرپشن کو کم کرنے کے لیے, لوکل باڈیز پولز کرائیں, ڈیولیشن آف پاور کریں, صوبوں کو مضبوط کریں, کیا اس میں دو چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ تمام لوکل باڈیز کے الیکشن کرا دیں. درست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ پیورلی اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے کو جب تک آپ انسٹیٹیوشن نہیں بنائیں گے کہ وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہو اور اتنا افیشینٹ ہو کہ جہاں اس کو کرپشن نظر آئے اس کو کرب کر سکے. اگر آپ ایسے ہی ایک نیب کا چیئرمین لگا لیں اور وہ بیٹھا رہے, آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی تک کوئی پولیٹیشین بھی گرفتار نہیں ہوا ہے کیس میں, کوئی بڑا بیوروکریٹ نہیں پکڑا گیا. آپ پکڑنے نہ دیتے, لیکن میں کوئکلی آگے چلوں گا. وہ صرف 2 منٹ سے یہ بات آپ نے دونوں ایکشن بہت اچھے بتائے, لوکل باڈیز اور اکاؤنٹیبلٹی. کھوڑا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ سر میں تو کہتا ہوں انتظار میں ہے کہ لوکل باڈی کے الیکشن ہو جائیں. ہمیں اپنے مینیفیسٹو میں 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ رکھا, یقینی طور پر ہم نے اپنے تئیں کوشش بھی کی, لیکن اب اگر میں کسی پر بیٹھ کے الزام روکا کس نے تھا سر؟ اپنے اوپر ہی سپریم کورٹ. روکا کس نے تھا؟ میں نے 5 سال روکے رکھا اس نے. سپریم کورٹ نہیں میں گزارش سن لیں. یہ سارے صوبوں میں یہ صورتحال رہی. کے پی کے کو دیکھ لیں, انہوں نے کہا. پی ایم ایل این کو کہیں کہ انہوں نے تو برملا اظہار کر دیا کہ ہم جی فی الحال تو الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں ہیں. سندھ حکومت اپنے مختلف قانون بنانے میں لگی رہی, ایک قانون پھر اس کے بعد دوسرا قانون, پھر اس کے اوپر ترمیم اور اس کے اوپر ترمیم, اور ترمیم کرتے کرتے جب ہم آخر میں پہنچے تو کوئی اور پارٹی گئی تھی, اس کو کنٹیسٹ کیا کورٹ میں, اور کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے پھر وہ قانون رکھا رہا جب تک وہ کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا. لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ کھوڑا صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہیں اس وقت کٹ کروں گا کیونکہ بالکل لاسٹ منٹ ہے. اس پہ رانا صاحب آپ سے بھی اس پہ 1 لائنر لے لوں. سر 1 منٹ ہے, رانا ثناء اللہ صاحب آپ کا بھی ویو لے لوں. پرائرٹی ایکشن کیا کرنا چاہیے پولیٹیکل لیڈر؟ جی دیکھیں, پنجاب حکومت جو ہے وہ تو 2013 میں الیکشن کروانا چاہتی تھی. ہم نے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر جو ہے وہ لیجسلیشن کی, اور لیجسلیشن کے بعد ہم نے جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن کی, اور ڈیلیمیٹیشن کے بعد جو ہے وہ ہم نے شیڈول اناؤنس ہوا, اور شیڈول میں جو ہے وہ لوگوں نے نومینیشن پیپر فائل کیے اور اسکروٹنی ہو رہی تھی جو ہے وہ پیپرز کی. جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور ڈیلیمیٹیشن پروسیس کو جو ہے وہ نل اینڈ وائٹ قرار دے دیا. اگر ایسا فیصلہ نہ آیا ہوتا تو الیکشن جو ہے وہ دسمبر 2013 میں ہو چکے ہوتے. تو اس میں یہ کہنا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ پنجاب گورنمنٹ یا پی ایم ایل این کے کسی رویے کی وجہ سے نہیں ہوئے, ایسا بالکل نہیں ہے. اجازت چودھری صاحب. ندیم بھائی, ایک بل پیش کیا تھا ایسٹ ڈیکلریشن کا اور ٹیکس کا اسد عمر صاحب نے قومی اسمبلی میں. بیرون ملک کتنے ایسٹس ہیں پاکستان میں؟ کمیٹی بنی ہوئی ہے. کمیٹی بنی ہوئی ہے, بس بنی ہوئی ہے. پہلا تو یہ اس کے اوپر کام ہو اور تمام ممبران اسمبلی. دوسرا یہ ہے کہ میں رانا صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ 7 برس ہو گئے پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن. 2013 کی بات نہ کریں, پچھلا بھی پورا حساب دیں. کے پی کے میں اگر تاخیر ہوئی ہے تو اس کا سبب ہے کہ وہاں لوکل گورنمنٹ کے لیے لیجسلیشن ہوئی ہے. یہ ساری لوکل کونسلیں ہیں, انہوں نے 79 والا ضیاء الحق کا سارا فارمولہ واپس لے آئے ہیں. وہاں پر ریئل لوکل گورنمنٹ ہے جہاں پر 30% بجٹ جو ہے اسے کے لیے مخصوص کر دیا گیا. تو آپ کے لیے بھی پرائرٹی ایکشن یہی ہے کہ لوکل باڈیز ہو. جب آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, یہ میرے خیال میں اچھی رائے گورنمنٹ کے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کی جائے. میں آج کے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. میر حاصل بزنجو صاحب, اعجاز چودھری صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب اور نثار کھوڑو صاحب, سب کا شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.